الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ٹھیک کرو چلو سبھی کو ٹھیک کرو. دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اور آپ کی امت کو آخری امت بنا کے بھیجا ہے، اور جو دین دیا ہے وہ دین بھی آخری دیا ہے، کلام بھی آخری ہے، پیغام بھی آخری ہے، نبوت بھی آخری ہے، رسالت بھی آخری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، عرش برین کے قریب پہنچے، فَأَرَادَ أَن يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ، آپ کے دل میں خیال آیا کہ جوتا اتار دوں، اللہ کا عرش پاک ہے. فَنَادَى رَبَّهُ، آپ کے رب نے آواز دی، یا حبیبی یا محمد، لماذا اردت ان تخلع نعليك، کیوں ارادہ کیا ہے جوتا اتارنے کا؟ یا ربی خشیت ان تطرد، یا اللہ میں ڈر گیا ہوں آپ مجھے ڈانٹ نہ دیں. آپ نے تو میرے بھائی کلیم اللہ علیہ السلام کو وادی طور پہ ڈانٹ دیا تھا کہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوى، یہ وادی پاک ہے، جوتا اتار دو. تو یہ تو عرش ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا ان کان موسیٰ اراد وانت المراد وان کان موسیٰ طلب وانت المطلوب ان کان موسیٰ حب وانت المحبوب. میرا محبوب آپ کے اور میرے کلیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فَاسْأَلْنِي إِنِّي سَمِيعٌ مُجِيبٌ، میرا محبوب تو سوال کرتا جا، میں رب سنتا بھی جاؤں گا، قبول بھی کرتا جاؤں گا. یا ربی لا اسألک آمنۃ الذی ولدتنی، میں آج اپنی ماں آمنہ کا سوال نہیں کروں گا، ولا حلیمۃ الذی ارضعتنی، نہ حلیمہ سعدیہ کا کروں گا جس نے مجھے پالا ہے، ولا فاطمۃ ابنتی، نہ اپنی بیٹی فاطمہ کا مطالبہ کروں گا. تو پھر میرا محبوب کس کا سوال ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ أُمَّتِي، یا اللہ
میں آج تیری بارگاہ میں تیرے قرب میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب ہم آپ کو راضی تو کریں گے، قیامت تو آنے دے، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے، آپ کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، اور ہم اس کے بدلے میں جواب دیں گے یا حبیبی رحمتی رحمتی رحمتی۔ فرمایا ما ترضى ان تكون آخر النبی، اللہ نے پھر گفتگو فرمائی، گفتگو میں یہ لفظ بھی آ گیا، فرمایا اما ترضى ان تكون آخر النبی، کیا میرا محبوب آپ پسند فرماتے ہیں ہم آپ کو آخری نبی بنا دیں؟ اگر آپ چاہیں کسی کو بھی ہم نبی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے مانگی نبوت، ہم نے عطا کر دی۔ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ آپ بھی چاہیں تو ہم آپ کی امت میں رشتہ داروں میں کسی کو بھی نبی بنا دیں گے، آپ کا درجہ کم نہیں ہوگا۔ پہلے نبی ہے تو نہیں ہوا، بعد میں آئیں گے تو پھر بھی کم نہیں ہوگا، آپ کا مقام برقرار رہے گا۔ اما ترضى ان تكون آخر النبی، آپ پسند کریں گے ہم آپ کے بعد کسی اور کو نبی نہ بنائیں اور آپ ہی آخری نبی بنے؟ فرمایا جی رب ذوالجلال مجھے آخری نبی بنا دے، میں محمد اسی پہ راضی ہوں۔ اما ترضى امتک آخر الامم، ہم آپ کی امت کو بھی آخری امت بنا دیں۔ فرمایا جی میرے مولا مجھے بھی میری امت کو بھی آخری بنا دے۔ یا اللہ پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ نبی اور محبوب وہ آخر میں، ساری دنیا پہلے، نبی محبوب آخر میں۔ فرمایا ہم اپنے محبوب کو بعد میں بھیج رہے ہیں، اس میں بھی ہماری حکمت موجود ہے، ہم چاہتے پہلے بھی اپنے محبوب کو بھیج سکتے تھے، لیکن فرمایا نام تو پہلا۔ ابھی طالب آپ کے چچا ہے نا، بڑے اشعار پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا اپنے بھتیجے کی شان میں آپ کے نام کی، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ فرمایا فتجلی ربہ باسم المحمود، اللہ نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈالی۔ فخرج منہا نورا، اس کے اندر سے ایک نور نکلا، محمود میں سے ایک نور نکلا، یعنی آپ اللہ نے اپنے نام محمود پہ تجلی ڈالی، اس سے ایک نور نکل آیا۔ فَسَمَّا محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا، یہاں سے آغاز ہو گیا۔ پھر اللہ نے عرش کو پیدا کیا، فرمایا قلم کو پیدا کیا، الذی علم بالقلم، قلم کو حکم دیا، فرمایا لکھو میرے عرش بری کے اوپر۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھو انی انا اللہ، میں تو اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے لکھو محمد الرسول اللہ، محمد میرا ہی رسول ہے اور میرا ہی پیغمبر و محبوب ہے۔ یہ پہلی فرمایا عرش بری مزین ہوا تو نام محمد سے،
جنت کی در و دیوار مزین ہوئی تو نام محمد سے، طوبیٰ کا درخت حسین ہوا تو نام محمد سے، حور و غلمان کو نور کی چمک ملی تو نام محمد سے، سارے فرشتوں کو اللہ نے نور دیا تو نام محمد سے۔ اتنی پیارا نام اللہ نے اپنے نام محمود سے نکالا۔ علماء نے لکھا ہے لفظ حمد سے بھی اللہ کا نام حمد بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تو دعا یہی مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اذان والی دعا، اس میں کہتے ہیں نا مقام محمود وہی ہے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے محمود، جہاں سے شروع ہوا۔ اللہ وہ اپنے محبوب کو وہیں پہنچانا جہاں سے آئے۔ ہر امتی دعا کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بھی اللہ میرے ہاتھ میں تھمائے گا، لواء الحمد فی یدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یا اللہ آپ کا محبوب پہلے کیوں نہیں آیا؟ فرمایا پھر میرا محبوب انتظار کرتا رہتا۔ فرمایا ہم محبوب کو بنا دیتے، آدم بعد میں آتے ہو سکتا تھا، پہلے محمد ہوتے، فرین نام ہو گیا، انتخاب ہو گیا، نور ملا، نبوت سب کچھ پہلے ہو گیا، لیکن آدم پہلے جائے گا، شیش جائے گا۔ پہلا انسان کون ہے؟ عورت نہیں ہے، کون ہے؟ مرد ہے۔ یاد رکھنا الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ مرد پہلے ہے عورت بعد میں ہے، اس لیے اللہ نے مرد کا شان عورت سے زیادہ رکھا ہے۔ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن نبیوں کی مائیں ہیں، نبیوں کی بیویاں ہیں، نبیوں کی بیٹیاں ہیں، نبیوں کی بہویں ہیں، عورتیں ہیں۔ فرمایا اللہ نے محبوب کو آخر میں بھیجا، پہلے نہیں بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ میرا محبوب زمین کے انتظار کیوں کرے، آسمانوں کی کیوں کرے، چاند سورج ستاروں کی کیوں کرے، دن رات کی کیوں کرے۔ فرمایا ساری چیز کو بنا ڈالا اور ان کو حکم دیا کہ تم انتظار کرو میرے محبوب کی۔ میرا محبوب کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ فرمایا زمین بھی انتظار میں، آسمان بھی انتظار میں، فضائیں بھی انتظار میں۔ فرمایا پہاڑ بھی انتظار میں، بلندیاں بھی انتظار میں، پستیاں بھی انتظار میں۔ فرمایا وادیاں بھی انتظار میں، سمندر بھی انتظار میں، اور دریا بھی انتظار میں، بادل بھی انتظار میں، بارش بھی انتظار میں، ہوائیں بھی انتظار میں، خوشیاں بھی انتظار میں، حیات بھی انتظار میں، موت بھی انتظار میں، مکہ بھی انتظار میں، مدینہ بھی انتظار میں، قریش بھی انتظار میں، یہود بھی انتظار میں، جانور بھی انتظار میں، پرندے بھی انتظار میں، گھوڑے بھی انتظار میں، بکریاں بھی انتظار میں، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بھی انتظار میں، ام معبد کا خیمہ بھی انتظار میں، غار حرا بھی انتظار میں، جبل نور بھی انتظار میں، جبل سور بھی انتظار میں، وہاں بیٹھا ہوا سام بھی انتظار میں، وہ بکریاں بھی انتظار میں، مدینے کی فضائیں بھی انتظار میں، احد بھی انتظار میں، قباء بھی انتظار میں، بقیع بھی انتظار میں۔ فرمایا آسمان بھی انتظار میں، براق بھی انتظار میں، 1,24,000 انبیاء بھی بیت المقدس میں انتظار میں، فضائیں بھی انتظار میں، 7 آسمان بھی انتظار میں، بیت المعمور بھی انتظار میں، سدرۃ المنتہا بھی انتظار میں، عرش بری بھی انتظار میں، فرشتے بھی انتظار میں، جنت بھی انتظار میں، حوریں بھی
انتظار میں، غلمان بھی انتظار میں، اور جبرائیل بھی انتظار میں۔ فرمایا سب کچھ انتظار ہے، اب انتظار ختم ہوا۔ جبرائیل، جی رب جلیل جلدی جاؤ، آج انتظار کی گھڑیاں ختم، اب نبی میرا محبوب آئے گا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ دوسری پڑھ۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم، میرا محبوب آنے والا ہے۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کچھ نیا کرنا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا، پتہ چلے کہ آج اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ جیسے آپ کے لیے مولانا صاحب نے یہ انتظام کیا، پتہ چلے کچھ جلسہ ہونے والا ہے۔ فرمایا میرا محبوب آنے والا ہے، انتظار کی گھڑیاں۔ فرمایا ستاروں کو جاؤ جھوم کے کعبے کا سلام کر کے آؤ۔ پڑھ لیں آپ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے آسمان کے ستارے ٹوٹ کے کعبے کے اوپر طواف کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ فرمایا فضاؤں کو مہکا دو، مکہ معطر و معمر ہو گیا۔ فرمایا مکہ کو روشن و منور کر دو، مکہ روشن و منور ہو گیا۔ درخت سجدہ ریز ہو گئے، پہاڑ جھومنے لگے، بت منہ کے بل گرے، کسریٰ کے محل کے کنگر ٹوٹ گئے، شیطانوں کا اوپر جانے کا داخلہ بند ہوا، اور ملک فارس میں لگی آگ 1000 سال کی خود بخود بجھ گئی۔ کچھ نیا ہوا نا؟ کتابوں میں لکھا ہے محبوب خدا جس دن پیدا ہوئے اس رات میں 7 بچے پیدا ہوئے، اور 7 بچوں کے نام محمد رکھے گئے۔ اتفاق یہ ہوا، اور نام اسی لیے رکھے گئے کہ شاید ہمارا بچہ نبی آخر الزمان بن جائے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ 6 بچوں نے بڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ وہ نبی تھے، نہ ان میں نبی والی صفات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ ان کے والدین کی خواہش تھی۔ نام رکھے اس لیے گئے تھے کہ شاید ہمارے بچے نبی بن جائے، وہ 6 کے 6 محمد تھے، لیکن نبوت کا دعویٰ محبوب خدا نے آمنہ کے لال نے کیا۔ سچا دعویٰ، پتہ تو ان کو بھی تھا۔ فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہوئے، محبوب خدا پیدا ہوئے، اتنی نور آیا۔ آمنہ فرماتی ہے میرا کمرہ روشن، کعبہ روشن، مکہ روشن، چوٹیاں روشن، بلکہ بیت المقدس کے محلات مکے میں ٹھہرے لوگوں نے دیکھے، 1000 میل کا فاصلہ سمٹ گیا۔ یہ معجزات ہیں آپ جب پیدا ہوئے۔ فرمایا عام ہستی نہیں پیدا ہوئی، پیدا تو آدم بھی ہوئے، پیدا تو شیث بھی ہوئے، پیدا تو نوح بھی ہوئے، پیدا تو ادریس بھی ہوئے، پیدا تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہوئے، پیدا تو اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل، سارے نبی پیدا ہوئے، لیکن اس وقت ستارے زمین کی طرف نہیں آئے۔ اس وقت بت منہ کے بل نہیں گرے، ابراہیم علیہ السلام کو خود توڑنے پڑے، بت منہ کے بل نہیں گرے، صرف آمنہ کے لال آئے، بت منہ کے بل گرے پڑے۔ آپ نے بڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے محبوب کو ایسا مقام دیں گے، کائنات میں ایسا مقام بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا، مقام بھی مکمل ہوگا، شان بھی مکمل ہوگی، نام بھی مکمل ہوگا، حسب بھی مکمل ہوگا، نسب بھی مکمل ہوگا، آپ کا حمل بھی مکمل ہوگا، آپ کے رشتہ دار بھی مکمل ہوگے، خاندان بھی مکمل ہوگا، وطن بھی مکمل ہوگی، اور شہرت اور نسبت اور آپ کا تعارف بھی مکمل ہوگا۔ فرمایا ولادت بھی مکمل ہوگی، نبی علیہ السلام کا بچپن مکمل ہوگا، جوانی مکمل ہوگی، اعضاء مکمل ہوں گے، آپ کا حسن مکمل ہوگا، جمال مکمل ہوگا، لباس مکمل ہوگا، ادائیں مکمل ہوگی، پسینہ مکمل، نظر مکمل، نگاہ مکمل، گفتگو مکمل، میرے نبی کے معجزات مکمل، دین ملا مکمل،
کمالات ملے مکمل، شجاعت میں مکمل، بہادری میں مکمل، عبادت میں مکمل، سجدے میں مکمل، ریاضت میں مکمل، سخاوت میں مکمل، میرے نبی اخلاق میں مکمل، دعوت میں مکمل، تبلیغ میں مکمل، تعلیم میں مکمل، میرے نبی گھر میں مکمل، سفر میں مکمل، زمین پہ مکمل، آسمان میں مکمل، معراج بھی مکمل، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب نے مکمل بنایا۔ فرمایا آمنہ کے لال، ایک کافر آیا مدینہ منورہ میں، اپنا بنو سلیم قبیلے کا آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگا، ایسے دیکھا جھڑوٹ لگا ہوا ہے بندوں کا، جیسے دو بندے کھڑے ہو جائیں ہم بھی کھڑے ہو جاتے، انسانی فطرت ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے، شروع کا ہے، دو بندے ٹھہرے ہیں تیسرا بھی رک جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو بنو سلیم قبیلے کا بندہ ویسے گزر رہا تھا، شکار کی ہوئی تھی گو اور مر گئی تھی، اسے کپڑے میں باندھ کے لے جا رہا تھا کھانے کے لیے، اور راستے میں اس نے دیکھا کوئی جھرمٹ ہے، لوگ جمع ہیں، اس کے دل میں آیا قریب ہو کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ آگے گیا، اس نے دیکھا کچھ جوان جمع ہے، شمع کے گرد جیسے پروانے جمع ہوتے ہیں، جا کے دیکھا حسین مکھڑے والا، بڑے رتبے والا، وجی شکل والا، روشن و منور چہرے والا، سوال کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا محبوب خدا ہے، نبی آخر زمان ہے۔ اس نے کہا پھر ہٹ جاؤ، مجھے زیارت کرنے دو، نبی اللہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا مجھے کچھ سوال و جواب، عالم تھا وہ۔ آگے گیا، اس نے چہرہ دیکھا، متاثر بھی، اللہ والوں کے بھی چہرے متاثر کرتے ہیں، علماء کے کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کا چہرہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قریب گیا، اس نے کہا انت رسول اللہ، کیا آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا نعم انا رسول رب العالمین، میں ہوں اللہ کا رسول۔ اس نے کہا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر ان کی نبوت کی تصدیق حجر بھی کرتے ہیں، شجر بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، درندے بھی کرتے ہیں، یہ تاریخ ہے، تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ کی تصدیق کسی پتھر نے کی؟ کسی درخت نے آپ کی تصدیق کی؟ کسی پرندے نے کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں جب پہاڑ کے قریب سے گزرتا تھا پہاڑ مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پہاڑ سلام کرتے تھے، جانور سلام کرتے تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرے پاس بھی ایک جانور ہے، ایسے چادر میں اس نے، وہ تو مردہ تھی، وہ تو شکار کر چکا تھا، وہ تو اسے مار کے لا رہا تھا، گو تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک جانور ہے، کیا یہ بھی آپ کی نبوت کی گواہی دے گا؟ آپ نے ایسے دیکھا، اس کے کپڑے کی طرف مسکرائے، آپ کو سمجھ آ گئی یہ مردہ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو یہ تو معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھا تھا، وہ تو قبر پہ جا کے کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی قبر میں مرا پڑا ہوتا کھڑا ہو جاتا تھا، قبر میں مرا کھڑا ہو جاتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بھی گواہی دے گا کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسے اشارہ کیا اس کی طرف، فرمایا یا زب، حالانکہ وہ ایسے چھپی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا کیا ہے، آپ نے اس کا نام لے لیا، یہ آپ کا معجزہ، آپ نے اس کا نام لے لیا، فرمایا یا زب من آنا، میں کون ہوں؟ پہلے پوچھا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے میں تعارف کرایا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، الذی کان عرشہ فی السماء، جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، جس کی قدرت زمینوں پہ ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے۔ اس نے تعارف کروایا اللہ کی ذات کا۔ اس کے بعد آمنہ کے لال نے پوچھا کہ من آنا، وہ
عربی کہتا ہے میں تو اتنی حیران ہوا جو مردہ میں لایا تھا وہ زندہ بھی ہو گئی، کھڑی بھی ہو گئی، بولنے بھی لگ گئی، عربی زبان میں فصیح گو کی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی، اور خاموش جانور بول رہا ہے، یہ بھی معجزہ تھا، اور بولنے بھی عربی میں لگ گئی تاکہ میں بھی سمجھوں سب سمجھے۔ اب گو نے کیا جواب دیا؟ کتنی پیارا جواب دیا گو نے۔ گو نے کہا کہ انت رسول رب العالمین۔ یہ گو نے کہا ہے، انسان نے نہیں کہا، اور ہے بھی اس کافر کے جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ آخری نبی بھی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے، آج کا انسان نہیں مانتا، اس زمانے کے جانور گواہی دے رہے ہیں، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ کے بعد ہمیں پتہ ہے اور نبی نہیں آنا۔ اللہ نے جانوروں کو بھی بتا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ بھی دیکھیں نبی بہت آئے ہیں، نبی آ بھی سکتے تھے، رسول کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ بات سے پوچھ لیں، رسول تو چند ہے، نبی 1,24,000 سے بھی زیادہ ہے، لیکن فرمایا نہیں، اب نہ کوئی بڑا آئے گا نہ چھوٹا، اگر ہوتا آپ کے بعد کوئی نبی پھر آپ نے بلال سے پوچھ لیتے وہ کون ہوتا؟ ابو بکر ہوتا، عمر ہوتا، عثمان، علی، کون ہوتا؟ میں نہیں کہتا، اگر نبوت بند نہ ہوتی تو آمنہ کے لال کا خود فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ، اگر میرے بعد نبوت میرا اللہ بند نہ کرتا تو میرا عمر ہی نبی بن جاتا۔ اللہ اکبر، عمر میں یہ صلاحیتیں موجود تھی۔ عظیم عمر ایسے ان کے حوالے تورات میں تھے۔ جب بیت المقدس جا رہے تھے نا، جب دعوت دی گئی کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، آپ اپنے بادشاہ کو بلا لیں، بس ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے اور پرکھیں گے، بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے۔ دور آنے والا ہے، ابھی قریب ہے، انشاءاللہ بیت المقدس فتح ہونے والا ہے۔ آپ کا غلام تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ غلام کو لے کے گئے، بیان سنانا اللہ اللہ کرنا سلام۔ پچھلے سال پکوڑے وہ اللہ سنا رہا ہے وہ دن سننا ذکر ہی دو وقت ہی اکٹھے چلو، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ بھی مخلوق ہے رب، آپ کو سمجھ آتی۔ پچھلے ہفتے میں سو رہا تھا، ابھی مجھے نیند ہی آئی تھی کہ جنات آ گئے، کعبے کی طرف میرا منہ تھا، میں کعبے کروٹ زیادہ ادھر کر کے سوتا ہوں، تو میں نے ایسے آنکھ کھولی تو میں نے کہا بھائی تم تو ہندو ہو، تم یہاں کیا؟ کہتے جی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا ابھی ایسے کہتے ہیں، مسافہ کر نہ ہنس رہے تھے نہ رو رہے تھے نہ بول رہے تھے، اتنی لفظ کہا کہ آپ کلمہ پڑھا۔ میں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا، باقی سب نے کلمہ، صرف میرے سے مسافہ کیا، ایسے لگا آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگا، سینکڑوں نے میرے ہاتھ میں ایسے بیعت کر لیا اور کلمہ پڑھا، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ یہ مخلوق برحق ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا، ڈرے تو وہ جو اللہ سے نہ ڈرتا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا کسی سے نہیں ڈرتا۔ جی اب ایک چھپکلی یہاں گر جائے سال آدھے لوگ بھاگ جائیں گے بچے سے، چھپکلی سے اتنی ڈرتے ہیں قوم میں، یہ جنگ لڑے گی، جہاد کرے گی، بیت المقدس لے کے آئیں گے آپ کا کام نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، راستے میں 10 میل چلے ہی تھے، غلام کو کہا سواری اونٹنی روکو، اونٹنی کی، غلام نے سمجھا تقاضا ہے، وہ نیچے اترے، فرمایا غلام کو تو اوپر چڑھ جا، میں نے فیصلہ کیا ہے 10 میل میں بیٹھوں گا، 10 میل تو بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا۔
پھر ہم دونوں 10 میل پیدل چلیں گے، سواری خالی چلے گی۔ غلام پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا نیچے چلے اور غلام اوپر بیٹھے۔ آپ مجھے ہزاروں میل دور لے جائیں، میں نہیں بیٹھوں گا، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلم یہ عدل فاروقی ہے، ہم دنیا کا نظام بدلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عدل کا تقاضا یہی تھا کہ جب غلام کی باری آئے غلام اوپر بیٹھے گا، جب آقا کی باری آئے گی آقا اوپر بیٹھے گا۔ نعرہ تکبیر، خدمت صحابہ، سیدنا فاروق اعظم، دوسری پڑھیں۔ جب بیت المقدس آیا عجیب منظر تھا کہ وہاں پہ حضرت عمر کی باری آ گئی پیدل چلنے کی، اور وہ اتفاق ہوا، اللہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ غلام نیچے ہوتا آقا اوپر ہوتے، نہیں، اتفاق یہ ہو گیا فصل یعنی سفر کی پیمائش میں کہ غلام کی باری آ گئی اوپر کی اور آقا کی باری آ گئی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم چلتے 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 جوتا ٹوٹ گیا، جوتا بھی ایک ٹوٹا، ایک میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا، انہوں نے اپنا جوتا اتار لیا، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور ایک پاؤں خالی ہے جوتے سے، ایک پاؤں میں جوتا۔ عجیب حالت ہے، فقیر بن چکے ہیں، بادشاہ فقیر، کرتے پہ ٹاکیاں ہی ٹاکیاں، اور ایک ہاتھ میں اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ جوان بنے ہوئے۔ اب جو روزہ تھے ان کی نظر اوپر تھی، نیچے تو گئی نہیں، تصور ہی نہیں تھا، اوپر دیکھ رہے تھے اور یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ تو لگتا نہیں ہے شاید کوئی پیچھے آ رہا۔ جو آگے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے بادشاہ نہیں ہے امیر المومنین؟ انہوں نے کہا آگے، انہوں نے کہا یہ اوپر والا، انہوں نے کہا نہیں، جو آگے آ رہے آگے جو جوتا ہاتھ میں پکڑا، انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر المومنین ہے۔ اللہ، دین بناوٹ سے نہیں آیا، دین اخلاص سے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ آگے عرض کرنے لگے امیر المومنین پوشاک بدل لیں، جوتا بدل لیں، روزہ ٹھہرے ہیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ناظرین بدن ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، بیت المقدس کے لوگ ہیں، کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تم بھول گئے ہو، تم بھول گئے ہو، ہم تو بکریاں چرانے والے بندو تھے دیہاتی، یہ جو عزت ملی ہے لباس نے دے رکھی ہے، یا آمنہ کے لال کی محبت اور عشق و اتباع نے دے رکھی ہے؟ نہیں بدلوں گا، ایسے جاؤں گا۔ جب روزہ آئے انہوں نے سامنے سے دیکھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کپڑے کی ٹاکیاں گر رہی ہیں، ایک ٹاکی کم ہے۔ کہاں؟ انہوں نے کہا تورات میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ پیچھے سے مڑے، کپڑے کی ٹاکی پیچھے حصے پہ کرتے میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ کپڑے کی ٹاکیاں کم ہو گئی، چمڑا منگوا کے پیچھے لگایا گیا تاکہ سامنے عیب نظر نہ آئے، پیچھے ہو، اور آئے اور چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ ابھی فاتح بن کے بیٹھے ہیں، فرمایا اعلان کرو بلال ملک شام میں ہے، بلال کو بلاؤ۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو بلال نے پہلی اذان دی تھی، جب مکہ فتح ہوا نا، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے آگے ٹھہرے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان علی تو سامنے تھے، یا رسول اللہ ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا تم تو میری آنکھوں کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہو، پھر کس کو تلاش کر رہی ہیں آپ کی نظریں نگاہیں؟ فرمایا ابو بکر میں آج اپنے بلال کو تلاش کر رہا ہوں، کالے بلال کو۔ بلال آخر میں، لیکن عیسیٰ آگے ہیں، بلال آخر میں۔ بلال کو پتہ چلا کہ محبوب خدا نے، کتنی خوش نصیب لوگ تھے جن کو محبوب خدا نے یاد کیا۔ بلال کھڑے ہوئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ جی بلال میں نے یاد کیا۔ بلال دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ دروازہ ہے،
یہاں تیرے اوپر تشدد ہو رہا تھا، تیرے سینے پہ پتھر تھا، نیچے تیرے انگارے تھے، پاؤں میں میخیں تھی، اور تیری زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، احد احد احد۔ کل مسکین پور کے اجتماع میں نے یہ بات میرے منہ سے نکل گئی، تصحیح آپ کر دیں، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ میں نے کہا جب بلال نے احد احد کا رٹا لگایا، رب نے اپنے تعارف کا حصہ بنا دیا، قل هو اللہ احد۔ بلال کی تعین میں وہ احد تو پہلے ہی تھا، قرآن کا حصہ بنا دیا اور عظیم صورت کا بنا دیا۔ فرمایا بلال تیری زبان سے نکل رہا تھا کہ احد احد احد، میں نے تجھے تسلی دی تھی نا بلال، یاد ہے؟ یہ یاد ہے بلال، کعبہ فتح ہوا، میں محمد چاہتا ہوں سب سے پہلے کعبے کے اندر تو میرے ساتھ داخل ہو۔ غلام اندر گئے، نماز پڑھی، باہر آئے، بلال اذان دو، کہاں دینی ہے؟ خود میں چھت پہ چڑھ جاؤ، کملی والا میرا قد چھوٹا ہے، چھت اونچی ہے، اور میں میرے عمر کو بلاؤ، میرے چچا عباس کا، حضرت عمر رضی اتنی بڑا قد تھا، 2 بندوں کے برابر، عمر سب سے زیادہ صحابہ میں بڑے قد والے تھے۔ فرمایا ان کو تم دونوں نیچے ہو جاؤ، میرا غلام تمہارے کندھے پہ چڑھے گا، اوپر چڑھا دو۔ غلام کی شان دیکھیں، اسلام ہے اسلام۔ غلام اوپر چڑھا جا رہا ہے، اب اوپر چڑھ گئے، یا رسول اللہ اذان دینی ہے، کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ مدینے میں تو اذان دیتا تھا کعبے کی طرف منہ کر کے، آپ نے مجھے چھت پہ چڑھا دیا، کعبہ نیچے چلا گیا، اب میں کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ آپ نے فرمایا بلال جدھر میں محمد ٹھہرا ہوں ادھر منہ کر کے اذان دے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اذان ملے گی لیکن پہلی اذان بلال دے گا۔ بلال کو بلایا گیا، بلال لائے گئے، پھر 1,00,000 مؤذنوں کا انتظام کیا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اذان، اور مسجد اقصیٰ کے گنبد پہ اذان، چھتوں پہ اذان، 1,00,000 مؤذنوں نے اذان دی۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا بلال لگاتے تھے، اس کے بعد دوسری آواز دیتے تھے۔ اب حضرت عمر بیٹھے، ایک نوجوان آئے، ایک چٹ لا دیا، اتنی سا چٹ۔ حضرت عمر نے دیکھا اور میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور چٹ ایسے رکھ دیا۔ ایک صحابی آئے، عرض کرنے کا امیر المومنین اس میں کیا لکھا تھا، آپ نے یوں کیوں کہا؟ اور میں بھائی بات پرانی ہے، میری عمر 7 سال تھی، میں اپنے باپ کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے آیا تھا، اور 2 سال میرا باپ شام میں رکا رہا، بیت المقدس میں رکا رہا، اور میں 2 سال بکریاں چراتا رہا۔ میری عمر 7 سال تھی، میں تھک گیا، بچہ تھا، مجھے نیند آ گئی ایک ٹک کے نیچے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نوجوان کا باپ آیا، اس نے مجھے سویا دیکھا، میرے بدن کو دیکھا، میرے اعضاء کو دیکھا، پنڈلیوں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، سر منہ کو دیکھا، گھر گیا، کاغذ قلم لے آیا اور مجھے نیند سے جگایا، کہنے لگا اور جمعو بچے بیٹھو، میں بیٹھ گیا، کہا اس کاغذ پہ تحریر لکھ دو، جب تو فاتح بن کے آئے گا ہمارے علاقے کا، یہ علاقہ تو میرے حوالے کر دے۔ 7 سال کے بچے کو انہیں کہا میں نے لکھ دیا، مجھے تو شعور ہی کوئی نہیں تھا اس وقت، میں نے لکھ دیا۔ یہ وہی پرچی تھی، اس کا بیٹا لے کے آیا، اب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ اس نے کہا کہ ان کی تعریف و صفات ان کے بدن کے اعضاء کے لباس کے مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ نے تورات و انجیل میں درج کر رکھے۔ فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو کون نبی ہوتا؟ عمر نبی۔ نبوت تو ختم ہو گئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، کہاں ہے ثبوت، کہاں ہے؟ فرمایا میری پیٹھ کے پیچھے مہر لگی تھی کہ میری پشت سے پیچھے اب کوئی نبی نہیں آنا۔ مہر نبوت یہ وہ تھی جب آپ ملک شام جا رہے تھے اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ تجارت کے سفر میں، غالباً آپ کی عمر 10 سال سے تھوڑی کم تھی یا 10 سال پوری تھی، تو آپ کا چہرہ اتنی حسین روشن و منور تھا، ابی طالب ہر وقت ان کے پہرے میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور سب کو دل میں یہ
یقین تھا کہ ہمارا بچہ عام بچہ نہیں ہے، جو نبی بننے والا ہو سکتا ہے ہمارا یہی بچہ بن جائے، یہ سب کو یقین تھا۔ احتیاط بڑا کرتے تھے، لے اس لیے گئے کہ یہ جہاں قدم رکھتے تھے برکات ہی برکات ہو جاتی تھی، تاکہ ہمارا سفر جو ہے وہ بڑا برکت والا ہو جاتی تجارت۔ تو جب وہاں پہنچے تو ایک راہب بحیرہ نام کا راہب غار میں بیٹھا تھا، تو اچانک بھونچال آیا تو غار سے باہر بھاگا۔ باہر اس نے منظر دیکھا کہ پہاڑ جھوم رہی ہیں اور درخت سجدے میں گرے پڑے، تو وہ ٹھہر گیا۔ اس دن کا اسے انتظار تھا کہ یہ دن جب آئے گا تو نبی آخر الزمان اس وادی میں قدم رکھیں گے۔ اتنے میں انتظار کے بعد دیکھا ایک قافلہ سامنے آیا، گھوڑے اونٹ موجود ہیں، اس میں جوان بوڑھے موجود ہیں، آگے جا کے ان کو لے آیا۔ وہ درخت جس درخت کے نیچے محبوب خدا 1400 سال پہلے بیٹھے تھے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ یعنی اس درخت سے آگے سینکڑوں میل کوئی درخت باغ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، دائیں بھی کوئی نہیں ہے، اکیلا درخت صحرا میں ٹھہرا ہوا ہے، خشکی کے اور تر و تازہ، نہ کبھی ٹہنیاں سوکھی ہیں نہ پتے سوکھے ہیں، اس کو صحابی درخت کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے اردن میں۔ راہب آگے آیا، اس نے ایک ایک سے تعارف پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مکہ کے تاجر ہیں، شام جا رہے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ لیلاف قریش لیلاف رحلۃ الشتاء والصیف، یہ رحلے تھے، گرمی سردی میں جاتے تھے، ادھر یمن ادھر شام، ادھر یمن ادھر شام، یہ ان کا سلسلہ تھا، قرآن میں حوالہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میں اللہ کا نبی کون ہے؟ مجھے کیا پتا تھا؟ مجھے آپ جلدی جلدی بتاؤ کہ اللہ کا نبی کون ہے؟ ابھی طالب آگے، وجی شکل ان کی تھی، چہرہ چمکدار تھا، نورانی تھا۔ ابھی طالب نے کہا غلط فہمی ہو گئی، ہم میں کوئی نبی اللہ کا موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تورات میں پڑھا ہے جس وادی میں نبی قدم رکھتے ہیں پہاڑ بھی استقبال کرتے ہیں، درخت بھی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ میں نے دیکھ چکا ہوں آپ میں اللہ کا نبی ہے، چھپائے نہیں، جلدی بتائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اللہ کا نبی دعویٰ بھی نہیں ہوا تھا ابھی تک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں خود ہی پہچان لوں گا، نبی خود ہی بتا دیتے۔ اس نے ایسے کھڑا کیا، ایک ایک کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا، ایک ایک کو ہٹاتا گیا، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ نے تو کوئی بھی نہیں ہے، بتاؤ کوئی بندہ پیچھے خیمے میں موجود نہیں ہے؟ ابھی طالب فرمایا ہاں ایک بچہ ہے جو خیمے میں چھوڑ آئے ہیں، اس کو نہیں لے آئے۔ اس نے کہا اس بچے کو بلاؤ۔ جب بچے کو بلایا گیا، وہ کہ بچہ رات کی تاریکی میں نور کی روشنی، تم چھپا رہے تھے یہ نبی نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا نبی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ ابھی طالب نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا ابھی طالب، عمران یا شیبہ ان کے نام تھے، وہ دیے ابھی طالب۔ راہب نے کہا نہیں آپ غلط بول رہی ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، میں نے تورات میں پڑھ رکھا ہے اس بچے کے باپ کا نام عبداللہ، اس کی ماں کا نام آمنہ، یہ تو یتیم پیدا ہوا، باپ بھی موجود نہیں ہوگا۔ راہب نے بتا دیا۔ اب ابھی طالب کو یقین ہو گیا کہ اس کو تو پتہ چل گیا، اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا اور بھی بتاؤں؟ یہ نبی بھی ہے اور آخری نبی ہے۔ راہب نے کہا یہ نبی بھی ہے آخری بھی ہے، اس کی پشت میں مہر بھی ہونی چاہیے۔ لاؤ ادھر، لائے گئے۔ آپ نے ایک ہی کرتا پہنا ہوا تھا، اس نے کرتا نیچے پجامہ شلوار جو بھی اس زمانے میں ہوگی یا چادر ہوگی، نبی علیہ السلام تو وہاں جنت میں بھی چادر باندھیں گے۔ حدیث میں نے پڑھی کہ آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے کونے کے ساتھ ٹھہرے ہوں گے یوں، اللہ فرمائے کہ آدم یہ دائیں کونے میں ٹھہرو اور اپنی ساری اولاد کو دیکھو، جو جنت جا رہے ہیں ان کو دیکھو، جو جہنم جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھو، وہ بھی تیری اولاد ہے میرا آدم۔ آدم علیہ السلام وہیں سے دیکھتے رہیں گے، ایک بندے پہ نظر پڑے گی اور آمنہ کے لال کو آواز دیں گے، فرمائیں گے یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، وہ دیکھیں آپ کا امتی ہے، فرشتے کو جہنم میں ڈالنے جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام جن کے چہرہ مبارک نیچے ہوگا، اللہ کی عشق و محبت میں فنا بیٹھے ہوں گے، ایسے جلدی سے کھڑے ہوں گے اور اپنی لنگی کو یوں کس سے یوں کس کے کھڑے ہو جائیں گے، آواز دیں گے فرشتوں کو ٹھہرو ٹھہرو، میرے امتی کو کہاں دیے جا رہے ہو؟
فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہم سے نہ پوچھیں، ہم بڑے غضب والے فرشتے ہیں، بڑے غصے والے ہیں، بڑی ناراضگی والے ہیں، یہ چیزیں رب نے ہمارے اندر ڈالی ہیں، ہم سے نہ پوچھیں، اپنے رب سے پوچھیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم تو اس کو جہنم میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ جب یہ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی گفتگو کو سنیں گے، اللہ فرمائیں گے فیصلہ معطل، اپیل آ گئی ہے، میرے محبوب نے اپیل کر دی اپنے امتی کی، جو فیصلہ معطل، واپس لے آؤ، ری اوپن کیس، لاؤ ضمنیاں لکھی ہوئی مرتب شدہ، یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں ضمنیاں لکھنے والے دن رات کی، کھولو ضمنیاں آ گئی، چلان کس نے کاٹا تھا؟ اسرائیل نے، لاؤ اسرائیل کو، وہ آ گئے، سب آ گئے، پھر کھولو، پھر کھلے گا اعمال نامہ، پتہ چلے گا نیکیاں کم ہیں، اچھا نبی علیہ السلام اپنی جیب مبارک میں ایسے ہاتھ ڈالیں گے، یہ اتنی پرچی، حدیث پاک میں آتا ہے یہ انگلی کا پورا بھی بڑا، اس سے بھی چھوٹی پرچی اپنی جیب سے نکالیں گے، نور کی پرچی ہوگی۔ آپ نبی علیہ السلام کو نور مانتے نہیں مانتے؟ ہم تو نور مانتے ہیں، لیکن یہ نور نہیں مانتے جو جبرائیل والا ہے، فرشتوں والا ہے، وہ نور ہی جدا مانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور، زمینوں کا نور، آسمانوں کا نور، چاند کا نور، ستاروں کا نور، اور فضاؤں کا نور، بادل کا نور، بارش کا نور، سمندر کا نور، دریاؤں کا نور، کعبے کا نور، فرشتوں کا نور، جبرائیل کا نور، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کا نور، جنت کا نور، حوروں کا نور، غلمان کا نور، بیت المعمور کا نور، عرش بری کا نور بھی جمع کرو تب بھی آمنہ کے لال کا نور نبوت پھر بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، پرچی اٹھا کے ترازو میں رکھیں گے، ترازو وزندار، بندہ پوچھے گا یہ کون سی نیکی ہے جو آپ نے ادھر رکھ دی ہے، جو اللہ کے پاس نہیں تھی؟ آمنہ کے لال فرمائیں گے، دیکھیں ایک بندہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ فرمائیں گے مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ تو کہے گا میں تو نہیں پہچانتا آپ کون ہیں، کیونکہ وہ نفسی کا عالم کا گھبراہٹ ہوگی، ٹینشن ہوگی، اس لیے کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، اپنی لگی پڑی ہوگی، وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ آمنہ کے لال فرمائیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، فرمائیں گے میں جانتا ہوں تجھے کہ تو کون ہے۔ اچھا میں کون ہوں؟ فرمایا کہ تو میرا امتی ہے۔ اچھا میرے نبی آپ کو کیسے پتہ چلا میں امتی ہوں؟ وہ تو میرے اوپر درود و سلام نہیں پڑھتا تھا، جو میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے مجھے پتہ ہے وہ میرا امتی ہے، میں محمد اللہ سے شفاعت کر کے اسے چھڑوا کے جنت لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال فرمائیں گے کہ تو میرا امتی ہے، تو نے میرے اوپر درود و سلام پڑھا تھا، پڑھتے جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے بھئی سارے باوضو بیٹھے ہو؟ جی میں آپ کو درود پاک پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پڑھیں محبت سے، ذوق سے، اور محبوب خدا کا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کوئی طریقہ ہے کہ محبوب خدا کا دیدار ہو؟ ابھی پچھلے 10-12 دن پہلے مجھے برطانیہ سے خاتون کا فون آیا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہے یوٹیوب سے، درود پاک کی فضیلت آپ نے بیان کی، میں نے پوری رات درود پڑھنا شروع کیا، مجھے نیند آئی، مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، اور آپ نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا ہے، اور میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ بھیج رہی ہوں، آپ خود خرچ کریں اپنے اوپر، کہ آپ کے بتائے عمل سے اللہ نے مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار کروایا۔ یہ وہی درود ہے جو میں نے آپ کو اجازت دی ہے، کبھی کبھی دے دیتا ہوں، کبھی مجھے لمبی باتیں ہیں اس کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام اس امتی کو وہ کہیں گے کہ تو نے میرے اوپر درود و سلام پڑھا تھا، وہ نیکی میرے پاس تھی، میری قبر میں فرشتے چھوڑ گئے تھے، درود و سلام تو میرے پاس تھا، میں نے وہ اٹھا کے ترازو میں رکھا، اللہ نے تیرا کام بنا۔ تو آپ آخری نبی مانتے ہیں نا؟ آپ کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، کہ آپ نے فرمایا۔ اچھا میں بات کر رہا تھا اس کی رائے کی، آخری بات ہے، راہب نے کپڑا اٹھایا، آپ کا کرتا اٹھایا، اور آپ کی کمر کے پیچھے چلا گیا، اور جا کے اس نے دیکھا، اس وقت چھوٹی ہوگی،
اتنی سا حصہ گوشت کا اٹھا ہوا، لال سرخ گلابی گلابی تل نے چاروں طرف سے، اور اب تک تو ویسے ہی بدن اتنی خوبصورت تھا، ویسے محبوب خدا کا پورا بدن سطر تھا، یاد رکھنا پورا بدن سطر تھا۔ اس لیے جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کپڑے مبارک تن سے جدا نہیں کیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کے اوپر پانی ایسے ڈال دیا کپڑے کے اوپر، بس کیونکہ آپ کا پورا بدن سطر تھا۔ یہ نبی کی شان ہے۔ اس نے جا کے اس مور نبوت کا ان کو دیدار کروایا، انہوں نے کہا یہ ٹھہری، یہ آخری نبی کی علامت ہے، مور یہ لکھا ہوا تورات میں، یہ مور نبوت ہے، آپ نے صحابہ کو دکھائی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جب آپ نے اعلان کیا کہ جس کو میں نے جو دینا ہو آج میرے سے بدلہ لے لے، میں قیامت کے دن اللہ کے آگے بری و ذمہ ہونا چاہتا ہوں، وہ مشکل ہے گھڑی آخرت کی، یہ محبوب خدا ہے، تو بہادر بن گیا ہے، محبوب خدا کا امر ہے، قیامت کے دن بڑا مشکل ہے، جس نے بدلہ لینا ہے لے لے۔ سب خاموش، رونے لگے سارے صحابہ کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، ہمارا تو جان بھی قربان، ہمارا تو مال بھی قربان۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ، بدر کا میدان ہے، یاد رکھو یہ وقوع کب گئے؟ بدر میں، غزوہ بدر میں آپ کھڑے ہوئے، جب فاتح بنے تب کا۔ حضرت عکاشہ آ گیا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی کے تیور بدل گئے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ عکاشہ تیری جرت کیسے ہوئی؟ ہم بھی زندہ ہیں، تو کہتے ہیں میں نے بدلہ لینا ہے، ہم تیری بوٹیاں الگ الگ کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا عمر تلوار نیچے رکھو، میں نے خود اعلان کیا۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، گردنیں جھکا لی، ہاں جی کیا بدلہ لینا ہے؟ یا رسول اللہ میں بیٹھا تھا، آپ نے نماز کے لیے مجھے بلایا اور میں بیٹھا ہوا تھا، تو پھر آپ نے مجھے پیٹھ پہ اپنی سوٹی ماری تھی، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اب لے لو۔ صحابہ کی حالت اور ہی بگڑ گئی غصے میں، یہ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہمدردی کرے گا یہ؟ اب نہیں بیٹھے رہو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اب کرنے دو۔ وہ پیچھے آیا، اس نے کہا آج کو کرتا اوپر کرنا پڑے گا، اس دن میرے بدن پہ کرتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ سے کرتا اوپر کیا، اس کے بعد حضرت عکاشہ آپ کو لپٹ گئے، سینے سے لپٹے، پیٹھ سے لپٹے، مور نبوت کو بوسہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے جا کر لگایا اور مڑ کے صحابہ کی طرف اعلان کیا کہ میرے جیسا خوش نصیب آج کون ہوگا؟ پھر میرے والد صاحب بڑے خوش نصیب ہوئے، سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت سے لوگ آج بھی ان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان کی قبر کو بقیع منتقل کیا گیا مدینہ منورہ میں، 66 67 یا 68 کا وقوع ہے، میرے والد صاحب نے میرے پاس لکھا ہوا یہ واقعہ، انہوں نے فرمایا کہ جب عشاء کی نماز کے بعد ہم واپس مڑے، میرے شیخ مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے اور آپ کی دیگر جماعت کے افراد بھی ساتھ تھے، ان کا بڑا احترام تھا مدینہ منورہ میں، اور میں کہ جب ہم آخری سلام پڑھ کے نکلے تو باب عمر میں پہنچے ہی تھے کہ ہمیں پیچھے سے آواز دے کے عرب کے شیعوں نے روکا، واپس لے گئے۔ باب عبدالعزیز جو مشرق کی طرف ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 قبریں کھودی ہوئی ہیں، جس میں حضرت عبداللہ کی قبر بھی شامل ہے اور 2 صحابہ ہیں، ہم قبریں کھود چکے ہیں، لیکن اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے اجسام کو باہر نکالنا ہے، بقیع لے جانا ہے۔ آپ کسی ہستی کا انتخاب کریں جو ان ہستیوں کو باہر نکالے، ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو باہر نکالیں، کیسے نکالیں؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایک کے چہرے پہ دیکھا اور میرے والد صاحب سید کریم اللہ شاہ صاحب کے چہرے پہ دیکھا، فرمایا آپ آگے آ جائیں، آپ جائیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو قبر سے ایسے فرماتے ہیں بدن سلام، نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نہ کفن میلا نہ بدن میلا، سلامت، نہ وزن، جنتی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ہوا میں اڑیں گے ہم بھی، یہ دنیا میں ہے، جنت میں کو تو جنت میں پہنچے ہوئے، وزن ہی کوئی نہیں۔ فرماتے میں نے اسے اٹھا لیا اور قبر میں ٹھہرا رہا، اٹھا کے سیدھا میں نے ان کا سینہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا،
اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ، میں نے وہ سینہ اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا ہے جو سینہ تیرے محبوب کے سینے کے ساتھ لگا تھا، یا اللہ اب میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور مجھے کہتے تھے، مجھے گلے لگاتے تھے، اور میں بیٹا میں نے یہ سینہ اس صحابی کے ساتھ لگایا ہوا ہے جس کا نبی کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو میرے سینے کے ساتھ سینہ لگا دے۔ جنہوں نے جو ان کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا تھا وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں۔ اور حضرت عبداللہ کو مولانا غفور عباسی مدد جن کا میں بھی غلام، میں بھی بیعت ان سے تھا، پہلی بیعت میری ان سے، بلکہ مجھے 2 دفعہ بیعت کیا تھا۔ حضرت عبداللہ کو حضرت مدنی نے قبر سے بعد، مولانا حسین احمد مدنی بھی اس میں بیچ میں تھے، اور بھی دیوبند کے علماء، مکہ کے، عرب کے سارے لوگ، بہت جمع غفیر تھا۔ قبریں کھلی ہوئی تھی، خوشبوئیں آ رہی تھی، مہک تھی مدینے کے اندر۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی علیہ السلام کیا تھے؟ آخری نبی تھے۔ میں نے اسی عنوان سے بات کی ہے ساری۔ اللہ تعالیٰ کو